مقصد ہے آیت قرآنی، اللہ نے قرآن حجت کے طور پہ ہمارے درمیان بھیجا ہے۔ بعض بے غیرت جھوٹے بکواس کرتے ہیں کہ شیعوں کے 40 سپارے نہیں ہیں۔ اس قرآن کی لعنت پڑے جھوٹوں پر، سپارے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، چھپے ہوئے نہیں ہوتے۔ شرق سے لے کے غرب تک، سرا سے لے کے ثریا تک دعوے میں سچے ہو، 30 سپاروں کے علاوہ کوئی قرآن دکھاؤ، میں اپنے آپ کو جھوٹا تسلیم کر لوں گا۔ ورنہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ کمزور ہے جو 30 کے 40 سپارے ہو گئے۔ بے سے شروع ہوتا ہے، بسم اللہ کی بے سے، اس کی ای کو ذرا کام پتہ چلا گیا جی، بسم اللہ کی بے سے شروع ہوتا ہے۔ پہلا حرف ہے بے، والناس کی سین پر ختم ہوتا ہے، آخری حرف ہے سین، بے اور سین بس۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے بس۔ یہی اللہ کا قرآن ہے، جس آیت کو تو پسند کرے، سارا قرآن نہیں، اپنی مرضی کی کوئی ایک آیت چون قرآن مجید میں سے، اسی آیت میں سے اصول بھی ثابت کریں گے، فروع بھی ثابت کریں گے۔ قرآن خالی تلاوتوں کے لیے نہیں آیا، ہدایتوں کے لیے آیا۔ تو جو آنکھیں بند کر کے پڑھے گا، اندھا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا۔ بسم اللہ۔ حیدری، ہمیں فخر ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کوئی یہ سوچ کر نہیں پڑھو کہ اس کے اندر کوئی عیب نکال لوں گا میں، کوئی عیب نہیں نکلے گا۔ اگر تم نے قرآن میں کوئی تناقض نکالا، کوئی عیب نکالا تو تمہارے دماغ کا تناقض ہوگا، قرآن کا نہیں ہے۔ قرآن میں کوئی ایک حرف نہ زیادہ ہے نہ کم ہے، جو اللہ کے حبیب کو اللہ نے دیا وہی ہمارے پاس ہے۔ یہاں بھی میرے سنی بھائیوں سے 10 بستہ گزارش کروں گا، اس بحث کو ختم کرو کہ شیعوں کا 40 پارے کا قرآن ہے، 10 پارے فلاں کی بکری کھا گئی، اس بکری سے ہمارا کیا تعلق جو قرآن کھا جاتی ہو۔ خدا کے لیے اس قصے کو ختم کرو، ہمارا کوئی 40 پاروں کا قرآن نہیں ہے جی۔ کسی بھی شیعہ کا دروازہ بغیر بتائے بجائیے، بیٹا اپنے گھر سے قرآن اٹھا کے لا، وہ وہی لائے گا جو آپ کے گھر میں رکھا ہے۔ اس سے یہودی خوش ہو رہا ہے، اس سے عیسائی خوش ہو رہا ہے کہ سنی شیعہ تو ابھی اسی بحث سے نہیں نکل رہے کہ 40 پاروں کا یا 30 پاروں کا ہے۔ نہیں، کوئی 30 پاروں کا، کوئی 40 پاروں کا نہیں، کوئی ہمارا اور آپ کا 30 پاروں سے ہٹ کے قرآن نہیں، ایک ہی قرآن ہے۔ مسلمانوں کا کلام جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے، خاص مسلمان فائدہ اٹھا رہے ہیں ورنہ تو سب کے لیے، وہ یہی قرآن ہے۔ یہ قرآن مجید ہے جو کہ عراق میں جتنی بھی شیعہ مراکز یا ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے جو مزار ہوں، وہاں قریب میں جو مسجد بنی ہوتی ہے، تمام مزاروں کے اندر یا عراق میں جہاں پر بھی جو شیعہ مراکز ہیں، تھوڑا آگے آ جائیں، میری آواز جائے نا تاکہ تھوڑا آگے آ جائے، وہاں پر یہ قرآن مجید رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ ان کے قرآن الگ ہیں، یہ کسی اور قرآن کو مانتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ سب قرآن مجید ہے، اس میں یہ صرف الگ کتاب ہے، جو بھی میں نکال جو بھی چلے کوئی سے بھی ایک قرآن نکال لیتے ہیں، ابھی کوئی بھی میں دکھا دیتا ہوں۔ ہاں، یہ قرآن سورہ یاسین ایک نکلی، منٹ، یہ قرآن مجید ہے، ذرا اوپر کریے، یہ قرآن ہے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، القرآن کریم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، ٹھیک ہے، بالرسم العثمانی، یہ دیکھیے، ٹھیک ہے، جمیع الحقوق محفوظ ہے، الطبعۃ الاولی، تمام حقوق محفوظ ہیں، یہ عثمانی رسم کے مطابق ہے، یعنی رسم الخط ہے۔ یہ کون سی صورت ہے؟ سورۃ الفاتحہ، ٹھیک ہے، اور سورۃ البقرہ دوسری صورت ہے۔ یہ تمام یعنی یہ پورا قرآن، اس میں آپ کو ایک لفظ بھی الگ نہیں دکھائی دے گا، تھوڑا پیچھے کیجیے، اس میں آپ کو ایک لفظ بھی جو ہمارے ہاں پاکستان یا ہندوستان میں قرآن ہے وہ الگ نہیں دکھائی دے گا۔ یہ شیعہ کا قرآن جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جی شیعہ کا کوئی الگ قرآن ہے، کسی الگ قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ وہ قرآن مجید ہے۔ تو کتنی بڑی غلط فہمی ہے۔